وہ جی محترم یوسفی صاحب، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ اس کارواں کی دوسری نسل ہیں۔ جی بسم اللہ۔ ہمارے ہاں قرآن کریم کے موضوعات اور ایک امتزاج ملتا ہے، بڑا توازن اور اعتدال، کہ سماجی، معاشرتی، ملی اور قومی موضوعات بھی ہوتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وفوق کل ذی علم علیم۔ 92 چینل کو مبارکباد پیش کرنے کے بعد چند خصوصیات میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو اپنے اس تبلیغی دور میں نے دیکھی۔ جی، سب سے پہلی اور اہم بات یہ کہ زبان نرم اور دلیل گرم کے ساتھ واہ واہ، بے باک کمنٹس ہوئے ایسے موضوعات پر جہاں ملکی اور سرکاری سطح پر اجازت کسی کو نہیں۔ 92 نے اپنا وہاں حصہ ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی پختگی دکھاتے ہوئے اپنا دینی فریضہ ادا جی بالکل دینی فریضہ ادا کرتے ہوئے ماہر معلمین، مدرسین اور اس پیشے کے ڈگری ہولڈرز کو یہاں پہ بلا کے متعارف کروا کے بے شک، اور پھر ان کے ذریعے سے موضوع سنوایا تاکہ لوگوں کو موضوع کی اہمیت کا احساس ہو سکے۔ اور جو موضوعات یہاں بیان کیے گئے، یہ 92 کے صبح نور پروگرام کا خاصہ ہے کہ یہاں پورے قرآن مجید کے موضوعات کو مسلسل بیان کیا جاتا ہے۔ صرف آیت نہیں پڑھی جاتی بلکہ اس کے نشیب و فراز بیان کیے جاتے، اس کی آیت کی حقیقتیں سنائی جاتی ہیں، ممکنہ حد تک سارے بالکل کوشش کی جاتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بتانے میں بالکل بھی جھجک محسوس نہیں کرتا، ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے، آپ نے اور قبلہ مفتی صاحب نے یہ بات بھی بیان کی۔ میں خود بھی یہ سنانا چاہتا ہوں کہ جب اینکر پرسن جو پہلے یہاں تشریف فرما ہوا کرتے تھے، انہوں نے جب مجھے آنے کے لیے یہاں کہا تو ساتھ یہ کہا کہ یہاں سفارشی بندے نہیں چلتے، لے تو آیا ہوں سفارش کر کے، آگے کام اپنا ہے، سروائیو کرنا ہے میرٹ کے اوپر۔ اور جتنے بھی لوگ یہاں آتے ہیں وہ پڑھ کے آتے ہیں اور اتنی محنت سے موضوعات کو تیار کرتے ہیں کہ اگر پڑھا نہ ہوا ہو تو ایک قدم بندہ نہیں چل سکتا۔ بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، دوڑیں لگی ہوتی بالکل ایسے، اور راتیں جاگ رہے ہیں اور دن جاگ رہے ہیں۔ تو یہ 92 کا اعزاز ہے کہ اس نے قرآنی موضوعات پر ان پہلوؤں کو روشناس کروایا کہ جس میں قوم صرف قرآن مجید بیٹی کی رخصتی پہ سر پہ رکھتی تھی، تو اس کو بتایا نہیں اس کو پڑھنا ہے، اس کے نشیب و فراز کو پڑھنا ہے۔ پھر بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اس کے فرائض کو سمجھے گا، اس کی منہیات سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں نظام نافذ کر کے منہیات سے روکے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز بخشے گا کہ یہ قرآن مجید قبر اور حشر میں اس کا معاون ہو۔ سبحان اللہ۔ تو کوئی بھی بڑے سے بڑا موضوع 92 نے ایسا نہیں ہے جو نہ بیان کیا ہو۔ اس میں ملک کی سلامتی کے لیے جب دہشت گردی بڑے عروج پر تھی تو دہشت گردی کے خلاف اور افواج پاکستان کی حمایت میں، اور جب ہمارے ذخائر ضائع ہو رہے تھے تو ان ذخائر کی حفاظت کے لیے لوگوں کو شعور اور آگاہی دینے کے لیے جو موضوعات 92 نے بیان کیے، اس پہ ان کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کا دیکھیے آپ، کیسے لوگ، مثلا فارسی شعراء، مولانا جلال الدین رومی، حافظ شیرازی، حضرت مولانا جامی، امیر خسرو، یعنی یہ چیزیں نکل گئی ہوئی تھی ہمارے۔ اور میں ایک بزرگ کا بڑا خاص ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا نام ناصر الدین عبید اللہ احرار ہے۔ سبحان خواجہ احرار جی، ان کے اوپر باقاعدہ پی ایچ ڈیز پاکستان میں ہوئی بے شک، اور ان کی اگر آپ عزت و کرامت دیکھیں تو میں ایک بات ان کی سنا کے مختصر بات ختم کرتا ہوں کہ ان کی وفات کے بعد عرب سے ایک وفد آیا، انہوں نے پوچھا کہ ہمارے شیخ وصال کر گئے، تو کہا آپ کہاں سے آئے؟ کہا ہم مدینہ المنورہ سے آئے ہیں۔ تو کہا حضرت نے تو کبھی حج کیا ہی نہیں، کہا وہ پچھلے 30 سال سے حج کرنے کے لیے آتے تھے اور ہم سارے ان کے مرید تھے۔ سبحان اللہ، تو اتنی قوت والی شخصیات کو متعارف کروایا جو صرف کتابوں کا حصہ تھے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین مکرم، یہ خوبصورت گفتگو جاری رہے گی، ہم درود پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بہت مختصر سا وقفہ ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، بہت جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔